محمد بن قاسم کی تاریخ بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعے میں سے ایک ہیں۔ وہ ایک جوان سپاہی تھے جنہوں نے اپنے جذبے اور قوت کے ساتھ اسلامی ریاست کی توسیع کی اور بھارت کے شمالی سرحدوں تک مسلمانوں کی داخلہ کی راہ کھولی۔ محمد بن قاسم کی زندگی۔ محمد بن قاسم چچن کے امیر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے اموی نواسے اقبال کے ساتھ سوتوا کے قریب پیدا ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ تعلیم چچن میں ہوئی اور وہ تنخواہ کے طلباء میں شامل تھے۔ ان کی قوت و طاقت اور شجاعت کا پتہ لینے کے بعد امیر حجاج نے انہیں اپنے لشکر کا سربراہ بنایا۔ سن 693 سندھ کی فتح۔ سن 693 تو محمد بن قاسم کو امیر حجاج کی طرف سے سندھ کی فتح کا مامور بنایا گیا۔ اس وقت بھارت میں راجہ دہراج حکومت کر رہا تھا اور سندھ اس کی راجدھانی تاجروں کی مملکت تھی۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے عظیم جذبے اور علم و عقل کے ساتھ کام لیا۔ وہ دھیمی ترتیبات کے ساتھ آگاہی دینے اور محلی عوام کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ان کی فوج نے تیسرے دن موقع پر اور ٹیچر میں راجہ دہراج کے خلاف حملہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں فتح حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو انصاف کی رہائی دینے کا حکم دیا اور انائیوں اور مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کی۔ ملتوں کے درمیان انسانیت۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد ملتوں کے درمیان صلح اور انصاف کی بنیاد رکھنے کا پیشہ دکھایا۔ وہ مختلف مذہبوں اور ملتوں کی رہنماؤں سے مشورے لیتے اور تشکیلات بناتے رہے تاکہ ان کے درمیان مسائل کا حل ممکن ہو۔ انہوں نے مختلف مذہبی مکاتب کے معینین کو مل کر سندھ کی ترتیب و تنظیم میں مدد فراہم کی۔ ان کی شہادت۔ محمد بن قاسم نے اپنی زندگی کے دوران بہت سی کامیابیاں حاصل کی، لیکن ان کی شہادت بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حوادث میں سے ایک ہے۔ سن 694 کو امیر حجاج کے بعد ان کی سربراہی چچن میں آئی اور ان کو جرمن کے ساتھ لڑائی میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے ان کے جذبے اور انصاف کی روایت کو زندہ رکھا اور وہ ایک معتبر مثال بن گئے کہ کس طرح ایک فوجی امیر کو اپنی جوانی اور قوت کا استعمال کرتے انصاف کا پیغام دینا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی وراثت۔ محمد بن قاسم کی وراثت ان کے جذبے، اخلاقیات اور انصاف کے پیغام کو زندہ رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ان کی کامیابیاں اور شہادت ان کو ایک عظیم شخصیت بنا دیا جو اسلامی تاریخ کے حصے میں یاد رکھی جاتی ہے۔